السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مقلدین حضرات سے ایک سوال ہے کہ حدیث کی سب سے صحیح ترین کتاب اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی بخاری شریف کو سبھی مانتے ہیں، اور بخاری شریف کی احادیث و روایت کو اگر کوئی شخص دلیل کا مطالبہ کیے بغیر صحیح مان لے، عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، اگر بخاری شریف سے کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو اس حدیث پر کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کے صحت پر یا اس کے ضعف پر کوئی بحث نہیں ہوتی ہے کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، محض اس بنیاد پر اس کی ساری حدیثوں کو صحیح مان لیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اور بخاری شریف کی کوئی بھی حدیث جب پیش کی جاتی ہے تو حدیث کے صحیح ہونے میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے، اور ہاں اس کے مطلب کے سمجھنے میں اعتراض ہو سکتا ہے یا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حدیث کے صحیح ہونے میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم جو ہے حنفی، مالکی، شافعی وہ لوگ بھی دلائل دیتے ہیں بخاری شریف کی حدیث سے، ہمارا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو۔ اور اسی طریقے سے اہل حدیث حضرات جن کو غیر مقلد کہتے ہیں وہ لوگ بھی بخاری شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ بخاری شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی بلا دلیل بخاری شریف کی حدیث کو صحیح مانتے ہیں۔ دیکھیے میں بلا دلیل اسی لیے بول رہا ہوں کیونکہ بخاری شریف کی حدیث سب کی سب صحیح ہے، اس پر نہ آپ قرآن کی کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کر سکتے کہ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی ہو کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں کتاب لکھی جائے گی جس کا نام بخاری شریف ہوگا، اور اس بخاری شریف کی تمام حدیث کو تم صحیح ماننا۔ ایسی کوئی دلیل یہ نہیں بتا سکتی، یہ تو اجماع امت سے ثابت ہے کہ بھائی بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، اور اجماع کو غیر مقلدین حضرات نہیں مانتے ہیں۔ ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ غیر مقلد اگر بخاری کی حدیث کو صحیح مانتا ہے، حسن ظن کی بنیاد پر سچ مانتا ہے، تو کیا یہ تقلید ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلا دلیل کسی کی بات مان لینا، اگرچہ وہ بات بلا دلیل ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیے بات بلا دلیل ہوتی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہر ایک کے سامنے دلائل نہیں دیے جا سکتے ہیں، اب غیر مقلدین حضرات بخاری شریف سے جب کوئی حدیث تلاش کرتے ہیں، اسے وہ حدیث مل جاتی ہے، اس کو صحیح مانتے۔ وہ ایک ٹھیلا کا چلانے والا یا اسی طریقے سے آلو پیاز بیچنے والا وہ حدیث کے راویوں پر بحث تو نہیں کر سکتا ہے، اور ایک ایک حدیث میں کتنے راوی ہوتے ہیں، پھر ان کے حالات زندگی کو سمجھنا، وہ کس قسم کے راوی تھے، یہ ساری تحقیق ایک تو بڑے بڑے عالموں کا کام ہے یہ۔ اور پھر وہ ساری تحقیقات جن کتابوں میں لکھی گئی ہے ان کتابوں کے تو ناموں کا بھی ان کو علم نہیں ہوتا ہے، نام تک نہیں جانتے، رجال کی کتابوں کے نام تک یہ لوگ نہیں جانتے، تو ظاہر سی بات ہے راوی پر بحث کرنا، پھر یہ فیصلہ کرنا کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، یہ تو ہر کس و ناقص کا کام ہے ہی نہیں ہے، اور یہ کام تو اہل حدیث حضرات بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے علماء تک نہیں کرتے۔ ان کے علماء بھی بخاری اور مسلم پر تو امت کے اجماع ہونے کی وجہ سے ان کی حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان حدیث کی کتابوں میں چونکہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے ضعیف بھی ہوتی ہے، تو یہ لوگ عام طور سے یا تو ناصر الدین البانی کی تقلید کرتے ہیں یا شیخ زبیر علی زئی ان کے بڑے عالم تو ان کی تقلید کرتے ہیں، اور انہی کی ریسرچ آگے بھیج رہے ہوتے ہیں اور آگے سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی نے اس حدیث کو صحیح کہا، یا ان کے فلاں عالم نے اس حدیث کو صحیح کہا، بس یہی حوالے ہوتے ہیں ان کے۔ اور یہ باضابطہ بیٹھ کر ہر آدمی اگر ہر آدمی یہی تحقیق کرنے لگ گیا نا تو اس کی پوری زندگی جو ہے نا 2-4 حدیثوں کی تحقیق میں ختم ہو جائے گی، اور مکمل دین پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، نماز کے ہی مسائل پر وہ عمل نہیں کر پائے گا، یعنی نماز ہی مکمل نہیں پڑھ پائے گا۔ اگر کوئی انسان یہ لے کر بیٹھ گیا کہ بھائی پہلے میں پوری نماز کی جتنی بھی حدیث ہے سب کو میں اپنے حساب سے پہلے میں تحقیق کروں، میں کسی عالم کی بات نہیں مانوں گا، چاہے بڑا عالم ہو چاہے چھوٹا عالم ہو، کسی کی بھی بات نہیں مانوں گا، میں اپنے حساب سے تحقیق کروں گا، تو ظاہر سی بات ہے اسے پہلے عربی گرامر پڑھنا پڑے گا، پھر صرف نحو ساری چیزیں پڑھنی پڑے گی، مدرسے میں زندگی گزارنی پڑے گی، پھر کئی سال لگانے کے بعد پھر وہ آئے گا، پھر اپنے حساب سے پوری تحقیق کرے گا، پھر جا کے وہ نماز پڑھے گا۔ یعنی ان دنوں میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو بے نمازی ہو کے وہ دنیا سے جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بخاری کی حدیث کو ماننا کیا یہ تقلید ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ بخاری کی حدیث یا مسلم کی حدیث کو بلا دلیل مانتے ہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جو راوی ہم تک حدیث پہنچا رہے ہیں اس کے صحیح ہونے پر صرف اس زمانے کے علماء کی گواہی ہے بس، اور وہ گواہی غیر معصوم کی گواہی ہے، یعنی وہ معصوم نہیں ہے، غیر معصوم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔
تو یہی بات تو تم امام اعظم حنیفہ کے بارے میں کہتے ہو، امام شافعی کے بارے میں کہتے ہو کہ مسائل کے قرآن و حدیث سے نکالنے میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم مانتے ٹھیک ہے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں کوئی بھی مسئلہ صرف امام اعظم حنیفہ سے نہیں چلتا ہے، بلکہ وہ پورا مکتبہ فکر ہے. اب پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ایک شخص سے وہ مسئلہ نہیں چلتا ہے. لیکن ہمارا سوال یہاں پر یہ ہے کہ غیر مقلدین حضرات بخاری کی حدیث کو صحیح مانتے ہیں اور اس کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کی تحقیق ہر آدمی بھی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس میں بھی وہ اپنے بڑے عالم کی ہی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کسی حدیث کو صحیح کہتے تو وہ لوگ صحیح مان لیتے ہیں، اگر وہ کسی حدیث کو ضعیف کہتے تو وہ لوگ ضعیف مان لیتے ہیں، اپنے اعتبار سے حدیثوں کی تحقیق نہیں کرتے ہیں. تو کیا یہ تقلید ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ تقلید ہے تو یہ تقلید کون سی والی ہے؟ کیا یہ اچھی والی تقلید ہے جو کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ لوگ کہہ دیتے نا یہ اتباع ہے. بھائی یہ اتباع تقلید میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے بتا دیا کہ یہ لوگ تقلید کی تعریف کرتے ہیں کہ بلا دلیل کسی کی بات ماننا. اب بخاری یا مسلم کی حدیثوں کو صحیح ماننا یا دیگر کی کتابوں کی حدیثوں کو صحیح ماننا، یہ بھی بلا دلیل ہی تقلید ہے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ رسول کی کوئی مہر لگی ہوئی نہیں ہے کہ ان کتابوں میں اگر کوئی حدیث آئے گی تو اس کو تم مان لینا ورنہ مت ماننا. واللہ اعلم بالصواب.